Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn the topic Act of 1935 and the Provincial Autonomy. एक्ट कहते हैं कानून को जो बना 1935 में प्रोविंशियल सूबाई ऑटोनमी खुद मुख्तारी के कानून 1935 का और उसके बाद सूबाई खुद मुख्तारी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। In 1935, the British government introduced a new constitution for the subcontinent. कि 1935 में जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसने मुतारफ़ करवाया एक नया आइन या कानून फॉर द सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर के लिए, in which the provincial autonomy was given a priority, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को तरजीह दी गई। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन या कानून के तहत इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, इंतखाबात होना थे 1937 में, इन विच द कांग्रेस गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसमें जब ये मुनक़िद करवाए गए तो इसमें जो कांग्रेस थी जो कि हिंदुओं की जमात थी, उसने मुतलिक मेजॉरिटी या भारी अक्सरियत हासिल की। आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी, अक्सरियत हासिल करने के बाद, द कांग्रेस प्लान्ड टू क्रश द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स, कांग्रेस ने ये मंसूबा बनाया कि वो कुचल देगी अलग शनाख्त को मुसलमानों की। इन दिस कनेक्शन, इस सिलसिले में हिंदूज़ ट्राइड टू इम्पोज रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस टू द मुस्लिम्स, हिंदुओं ने कोशिश की कि वो लागू करें मजहबी पाबंदियाँ मुसलमानों पर। दे स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया आउटसाइड, बाहर, द मस्जिद मस्जिदों के। एट द टाइम ऑफ प्रेयर, नमाज के वक्त, मतलब ये कि जब नमाज का वक्त होता तो वो मसाजिद के बाहर शोर मचाना शुरू कर देते ताकि मुसलमानों को उससे तकलीफ़ हो। द मुस्लिम्स वर डिनाइड गवर्नमेंट जॉब्स, मुसलमानों को महरूम कर दिया गया सरकारी नौकरियों से। अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिप्लेस उर्दू विद हिंदी इन स्कूल्स, कोशिश की गई कि रिप्लेस कर दिया जाए या बदल दिया जाए उर्दू को हिंदी में स्कूल्स में, मतलब जिन स्कूलों में उर्दू में पढ़ाया जाता था उसको रिप्लेस करके तो हिंदी में पढ़ाया जाने लगा। द स्टूडेंट्स वर फोर्स टू सल्यूट द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, बच्चों को, शागिर्दों को या जो स्टूडेंट्स थे तालिब इल्म, उनको मजबूर किया गया कि वो सलामी दें तस्वीर को जो महात्मा गांधी की थी। द मुस्लिम चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पुट तिलक ऑन देयर फॉरहेड, मुसलमान बच्चों को मजबूर किया गया कि वो अपने माथे पर तिलक लगाएं। द मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू सिंग बंदे मातरम विच वाज बेस्ड ऑन हेट्रेड टुवर्ड्स अ मुस्लिम, मुसलमानों को मजबूर किया गया कि वो तराना गाएं बंदे मातरम, जिसकी बुनियाद थी नफ़रत पर मुसलमानों के ख़िलाफ़। This attitude further arose the Muslims in their demand for a separate state, ये जो उनका रवैया था इसने मज़ीद उकसाया मुसलमानों को कि वो मुतालबा करें एक अलग रियासत का। In 1938, Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam during annual meeting of Muslim League at Patna, पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब या टाइटल दिया गया। व्हेन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड इन 1939, जब कांग्रेस की वजारतों ने इस्तीफ़े दिए 1939 में, द मुस्लिम ऑब्ज़र्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन 22 दिसंबर 1939, तो 22 दिसंबर 1939 में मुसलमानों ने इस दिन को यौम निजात के तौर पर मनाया, ऑन द अप्रूवल फ्राम कायद-ए-आज़म एंड मुस्लिम लीग, जिसकी मंजूरी दी कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ने। लाहौर रेजोल्यूशन 1940, करारदाद लाहौर 1940।
This resolution was presented on 23rd March 1940 in the 27th annual session of the Muslim League presided by قائد اعظم کہ یہ قرارداد منظور کی گئی 23 مارچ 1939 کو 27واں جو سالانہ اجلاس ہو رہا تھا مسلم لیگ کا، اس میں جس کی جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے قائد اعظم۔ دا ریزولوشن واز پریزنٹڈ بائی شیر بنگال مولوی فضل الحق، اور یہ جو قرارداد ہے اس کو پیش کیا تھا شیر بنگال مولوی فضل الحق نے۔ ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس، اپنے صدارتی خطبے میں قائد اعظم تھریو لائٹ آن دا پولیٹیکل پرابلمز آف دا مسلمز اینڈ دا ٹو نیشن تھیوری، قائد اعظم نے روشنی ڈالی سیاسی جو مسائل تھے مسلمانوں کے اور دو قومی نظریے پر۔ ٹیکسٹ آف دا ریزولوشن، کہ ٹیکسٹ کیا تھا یا اس قرارداد کا متن کیا تھا۔ اٹ واز یونیورسلی ریزالوڈ by all Indian Muslim League that no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims۔ اس میں یہ بغیر کسی جو ہے وہ اختلاف کے اس بات پر زور دیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے کہ کوئی بھی ایسا آئینی یا قانونی جو منصوبہ ہوگا نہ تو وہ قابل عمل ہوگا نہ قابل قبول ہوگا مسلمانوں کے لیے جب تک اٹ از پریپیئرڈ، وہ تیار نہیں ہوگا ان دا لائٹ آف دا فالوئنگ بیسک پرنسپل، جب تک کہ وہ ان بنیادی اصولوں پر نہیں بنے گا۔ جیوگرافیکلی کانٹیجس اسٹیٹس شوڈ بی ڈیموکریٹڈ انٹو دا ریجنز، کہ جغرافیائی لحاظ سے زمینی لحاظ سے جو ملحقہ ریاستیں ہیں ان کی تقسیم کی جائے ان علاقوں میں ود نیسیسری ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ، جہاں پہ ضروری علاقائی اصلاحات ضروری ہوں۔ ویئر دا مسلمز آر نمبریکلی ان میجورٹی، جہاں مسلمان عددی اکثریت میں ہیں۔ فار انسٹنٹ، مثال کے طور پر دا نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز آف انڈیا، شمال مغربی اور مشرقی جو علاقے ہیں انڈیا کے ان میں۔ These should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign۔ ان کی گروپنگ کر دی جائے، کن علاقوں کی نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز ہیں جو انڈیا کے، ان کو گروپ کر دیا جائے، ملا دیا جائے کہ وہ وہاں پہ آزاد ریاستیں قائم کر سکیں اور جن میں وہ آزادی کے ساتھ مطلب یہ کہ جو قانون ہے وہ بنا سکیں اور خود مختار ہوں ان علاقوں میں۔ اٹ فردر ریزالوڈ، اور مزید اس کا حل کیا گیا، ڈیٹ ایڈیکیٹ کے مناسب، افیکٹو، مؤثر اینڈ مینڈیٹری اور لازمی سیف گارڈ اصلاحات شوڈ بی اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ فار منورٹیز، خاص طور پر مہیا کی جانی چاہیے منورٹیز کو، اقلیتوں کو۔ ارینجمنٹس شوڈ بی میڈ فار دا سیکیورٹی آف مسلمز ویئر دے آر ان منورٹی، کہ ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے جس میں حفاظت کی جا سکے یا سیکورٹی دی جائے مسلمانوں کو ان علاقوں میں جہاں وہ تعداد میں کم ہیں۔ گاندھی اینڈ دا ہندوز اپوز دا ریزولوشن، گاندھی نے اور ہندوؤں نے مخالفت کی اس قرارداد کی۔ دا برٹش پریس کال دا ریزولوشن ایز پاکستان آف جناح، برٹش پریس نے اس کو پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان یا جناح کا پاکستان کہا۔ اٹ واز اونلی 7 years آفٹر دس ریزولوشن، کہ اس قرارداد کے صرف اور صرف 7 سال کے بعد ڈیٹ واز مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ سکسیڈیڈ ان گیٹنگ پاکستان ایز اے ریزلٹ آف دا اسٹرگل، کہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ کامیاب ہو گئے حاصل کرنے میں پاکستان کو، جو کہ نتیجہ تھا ان کی جدوجہد کا۔ کرپس مشن 1942، ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے دوران جو کہ لڑی گئی 1939 سے 45 تک، دا برٹش گورنمنٹ سینٹ سر اسٹیفرڈ کرپس ٹو دا سب کانٹیننٹ، جو انگریز حکومت تھی انہوں نے بھیجا سر اسٹیفرڈ کرپس کو برصغیر میں، who tried to have a consensus of all the political parties on some proposals but he failed، جس نے کوشش کی کہ وہ لے کر آئے
تمام سیاسی جماعتوں کو کسی ایک کچھ جو سفارشات اس کی تھی ان پر یا جو تجاویز اس نے دی، لیکن وہ یہ کرنے میں ناکام رہا۔ پرپوزلز آف کرپس مشن، اب اس کی تجاویز تھی کیا؟ کرپس مشن آفرڈ دا فالوئنگ پرپوزلز۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ آفٹر دا وار، جنگ کے بعد، دا سب کانٹیننٹ ول بی انڈر دا برٹش کراؤن، کہ جو بر صغیر ہے وہ انگریز جو حکومت ہے اس کے تحت ہی رہے گا، بٹ دا برٹش گورنمنٹ وڈ اوائڈ انٹرفیئرنگ ان اٹس انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل افیئر، لیکن جو انگریز حکومت ہے وہ اوائڈ کرے گی مداخلت کرنے سے اندرونی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی جو معاملات ہیں ان سے۔ All the institutions including defense, foreign affairs, communication will be handed over to the Indians، کہ تمام جو ادارے ہیں جن میں دفاع کا ادارہ ہے، اس کے بعد خارجی امور کا ادارہ ہے، مواصلات کا ادارہ ہے، وہ سارے کے سارے انڈینز کو دے دیے جائیں گے۔ The members of the provincial legislative assemblies will elect the central assembly for framing constitution، کہ جو ممبران ہوں گے صوبائی قانون ساز اسمبلی کے، وہ منتخب کریں گے مرکزی اسمبلی کے ممبران کو بنانے کے لیے قانون۔ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن از فائنلائز، جب قانون فائنلائز ہو جائے گا، بن جائے گا، اٹ ول بی سینٹ ٹو آل دا پروونسز فار کنفرمیشن، تو اس کو تمام صوبوں میں بھیجا جائے گا منظوری کے لیے۔ دا پروونسز وچ ڈو ناٹ اپروو دا کانسٹیٹیوشن، کہ وہ صوبے جو اس کی منظوری نہیں دیں گے آئین یا قانون کی، وڈ ہیو دا اتھارٹی، ان کو یہ اختیار ہوگا، ٹو اسٹیبلش، کہ وہ قائم کریں دیئر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آفٹر سپریشن فرام دا سینٹر، کہ وہ اپنی ایک الگ جو ہے وہ اسٹیٹس قائم کر سکتے ہیں آزاد، لیکن سینٹر سے الگ ہونے کے بعد۔ اپروپریٹ اسٹیپس ول بی ٹیکن ٹو سیف گارڈ منورٹیز رائٹس، کہ مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے جو اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے۔ سر اسٹیفرڈ کرپس پرپوزلز ور ریجیکٹڈ بائی مسلم لیگ، آل انڈین نیشنل کانگریس اینڈ ادر پارٹیز، کہ یہ جو پرپوزلز تھے، تجاویز تھی سر اسٹیفرڈ کرپس کی، ان کو نامنظور کر دیا گیا یا ماننے سے انکار کر دیا مسلم لیگ نے، آل انڈین نیشنل کانگریس نے، اور جو دوسری پارٹیز تھی انہوں نے۔ دا اٹینمنٹ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ ریمینڈ دا میجر ڈیمانڈ آف دا مسلم، الگ جو ہے وطن حاصل کرنے کی جو ڈیمانڈ یا مطالبہ تھا، وہی جو ہے وہ میجر مطالبہ یا بہت بڑا مطالبہ بن گیا مسلمانوں کا، وچ واز ان ایکسیپٹیبل ٹو دا کانگریس، جو کہ کانگریس کے لیے نامنظور تھا یا وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ فار دس، اس کے لیے، دا مسلم ہیڈ ٹو اسٹیپ اپ دیئر اسٹرگلز، مسلمانوں نے اپنی جو جدوجہد تھی اس کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ ان 1945 میں دا ویول پلان واز پریزنٹڈ، ویول پلان جو ہے وہ پیش کیا گیا، وچ واز اسٹرانگلی اپوزڈ بائی قائد اعظم، جس کو بہت جو ہے وہ سخت مخالفت سے قائد اعظم نے اس کی مخالفت بہت زیادہ کی۔ قائد اعظم ٹرائی ٹو پروو مسلم لیگ ایز دا اونلی ریپرزینٹیو پارٹی آف دا مسلم، قائد اعظم نے کوشش کی کہ وہ ثابت کریں کہ صرف اور صرف مسلم لیگ جو ہے وہ واحد نمائندہ جماعت ہے مسلمانوں کی، بٹ دا کانگریس ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ، لیکن کانگریس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔